السلام علیکم ڈیئر ویورز، انوائرمنٹل کیمسٹری کے لیکچرز کے ساتھ میں ہوں حبیب الرحمن۔ انوائرمنٹل کیمسٹری میں ایٹماسفیرک پولوشن کے چیپٹر میں آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہوگا، اور لیکچر 3 ٹیمپریچر اینڈ پریشر پروفائلز آف ڈفرنٹ لیئرز آف ایٹماسفیئر کے متعلق ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے گیسز سے، واٹر ویپر سے اور ڈسٹ پارٹیکل سے۔ پروپورشن یعنی مقدار گیسوں کی تبدیل ہوتی رہتی ہے ہائر لیئرز میں ایٹماسفیئر کے، اور یہ اس طرح تبدیل ہوتی ہے کہ آکسیجن تقریباً کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے 120 کلومیٹر کی بلندی پر۔ بالکل اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر ویپرز وہ بھی پائے جاتے ہیں صرف 90 کلومیٹر کی بلندی تک زمین سے اوپر، اس کے بعد یہ بھی باقی نہیں رہتے۔ تو ڈائیگرام گیسوں کی کمپوزیشن بتا رہا ہے کہ نائٹروجن 78% ہے، آکسیجن 21% اور باقی اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر ویپرز اور دوسری گیسز ہے۔ اسی پرسنٹیج کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ نائٹروجن 78.08%، آکسیجن جو ہے وہ 20.95% جو ہے پایا جاتا ہے ایٹماسفیئر کے اندر، آرگون 0.93% اور کاربن ڈائی آکسائڈ 0.0325%۔ باقی نیون، ہیلیم، کرپٹون، زینون، ہائیڈروجن یہ بہت ہی ٹریس اماؤنٹ میں پائے جاتے ہیں۔ چلیے جی مین ٹاپک کی طرف، لیئرز آف ایٹماسفیئر اینڈ ٹیمپریچر اور پریشر پروفائل۔ اسٹرکچر آف ایٹماسفیئر میں سب سے پہلے ٹروپوسفیئر آتا ہے۔ یہ وہ لیئر ہے ایٹماسفیئر کا جو زمین کے قریب ہے اور تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر زمین کی سطح سے اوپر موجود ہے۔ اس میں تقریباً 75% ایٹماسفیئر کا ماس موجود ہے، یعنی جتنا ہمارے ایٹماسفیئر کا وزن ہے 75% اسی لیئر میں ہے۔ ٹیمپریچر اور پریشر جو ہے یہاں پر کم ہوتی جاتی ہے بلندی کے ساتھ۔ یہ وہ لیئر ہے جہاں پر زیادہ تر موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہیں پر تھنڈر اسٹارمز یعنی جو بجلی چمکنے کے واقعات ہیں وہ یہیں پر ہوتے ہیں ٹروپوسفیئر میں۔ اسی لیئر میں پریشر، اس لیئر کے اندر پریشر اور ڈینسٹی کم ہوتی جاتی ہے بلندی کے ساتھ، اور تقریباً ٹیمپریچر کم ہوتی جاتی ہے کانسٹنٹ ریٹ کے ساتھ جیسے جیسے ہم اوپر جائیں گے۔ تو چینج آف ٹیمپریچر ہائٹ کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں لیپس ریٹ، یعنی جب ہم اوپر جاتے جائیں گے اور ٹیمپریچر میں چینج آئے گا تو اس کو کہا جاتا ہے لیپس ریٹ۔ تو اسٹینڈرڈ لیپس ریٹ ٹروپوسفیئر میں وہ کم ہوتی ہے 6.5 ڈگری سینٹی گریڈ ہر کلومیٹر میں، اور نیئر دی سرفیس یعنی سرفیس کے پاس لیپس ریٹ ڈرامیٹیکلی چینج ہوتی ہے، یعنی ایک دم سے چینج ہوتی ہے گھنٹے سے گھنٹے میں، اسی طرح جو ہے دن اور راتوں میں، یعنی کچھ گھنٹوں پہلے ٹیمپریچر کچھ اور ہوگا پھر کچھ اور ہوگا، جیسے ہمارے ہاں کبھی 0 سینٹی گریڈ یا مائنس میں بھی ٹیمپریچر چلا جاتا ہے اور کبھی جو ہے ایک دم اوپر بھی آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ٹیمپریچر ڈکریز نہیں ہو رہا ہوتا بلندی کے ساتھ بلکہ بڑھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کی سچویشن کو کہا جاتا ہے ٹیمپریچر انورژن، اور جو پرسسٹنٹ ٹیمپریچر انورژن جو کنڈیشنز ہے وہ اصل میں لیڈ کرتی ہیں ایئر پولوشن کی طرف۔ تو یہ جو ٹروپوسفیئر کا نیم ہے یہ گریک ورڈ ٹروپین سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ٹرن اور چینج، تبدیلی آ جانا۔ ایئر مالیکیول جہاں جو ٹروپوسفیئر میں ہیں وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں نیچے چند دن کے اندر، اور ان مالیکیول کی مکسنگ جو ہے ویدر کی چینجز کی وجہ بنتی ہے۔ ٹروپوسفیئر ختم ہونے والے جگہ کا نام ہے ٹروپوپاس۔ جب ہم اوپر کی طرف جائیں گے ٹروپوسفیئر میں تو ٹروپوپاس کا علاقہ آئے گا جہاں ٹیمپریچر کم سے کم ہو جاتا ہے۔ کچھ سائنٹسٹ اس کو کولڈ ٹریپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ پانی کے ویپرز جو فضا میں اوپر کی طرف جاتے ہیں ایویپوریشن کے تھرو،
وہ اس جگہ میں پہنچ کر آئس بن جاتے ہیں اور یہیں پر رک جاتے ہیں۔ اگر یہ آئس بن کر یہاں پر نہ رکتے تو ہماری زمین کے جتنے بھی ویپرز ہے یا واٹر ہے وہ سب کا سب خلا میں لاس ہو جاتا، چلا جاتا، تو یہ پانی کو اوپر جانے سے روک رہی ہوتی ہے۔ تو ایئر ٹمپریچر یہاں پر کم ہو جاتا ہے، تقریباً -80 سینٹی گریڈ کو پہنچ جاتا ہے، اور پولز میں یہ 45 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے مائنس میں۔ تو ٹمپریچر یہاں پر تقریباً کانسٹینٹ رہتا ہے اور اس جگہ کو ٹروپوپاس کہا جاتا ہے۔ سیکنڈ ہے اسٹریٹو اسفیئر، یہ وہ لیئر ہے جو ڈائریکٹلی اوپر ہے ٹروپو اسفیئر کے یا ٹروپوپاس کے، اور تقریباً 35 کلومیٹر ڈیپ ہے، یعنی آگے تک جاتا ہے۔ تو یہ 15 سے 50 کلومیٹر زمین کی سطح سے ہوگا۔ یہ لوور پورشن اسٹریٹو اسفیئر کا تقریباً کانسٹینٹ ٹمپریچر رکھتا ہے بلندی کے ساتھ، لیکن اگر اسی اسٹریٹو اسفیئر کے اپر پورشن میں جائیں گے تو ٹمپریچر بڑھنا شروع کرے گا بلندی کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر سن لائٹ کو ایبزورب کر رہا ہوتا ہے اوزون لیئر۔ تو اسٹریٹو اسفیئر رکھتا ہے ایک پتلا سا لیئر اوزون کا جو ایبزورب کرتا ہے زیادہ تر خطرناک الٹرا وائلٹ شعاؤں کو سورج کی، اور اوزون لیئر میں کمی ہوتی جاتی ہے، کمی ہو رہی ہے، اور یہ پتلا ہوتا جا رہا ہے یورپ، ایشیا اور نارتھ امریکہ اور انٹارکٹیکا میں۔ اسٹریٹو پاس وہ جگہ ہے جہاں پر اسٹریٹو اسفیئر ختم ہوتی ہے، یہ باؤنڈری ہے دو لیئرز کے بیچ، یعنی اسٹریٹو اسفیئر کے ختم ہونا اور میزو اسفیئر کا شروع ہونا، یہ باؤنڈری ہے وہاں کی۔ اسٹریٹو اسفیئر میں ٹیمپریچر بڑھ رہا ہوتا ہے بلندی کے ساتھ، اور اسٹریٹو اسفیئر وہ علاقہ ہے جہاں پر میکسیمم ٹیمپریچر ہوتی ہے، اور یہ مخصوص ہے پرائمرلی ایز اے اسٹیبل کی، یہ ایک اسٹیبل لیئر ہے، اسٹریٹیفائڈ لیئر ہے، اسٹریٹیفائڈ جو لائنوں پر مشتمل ہو، پٹی پٹی کی طرح ہو، اور اس میں ٹیمپریچر انورژن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو مین امپیکٹ اسٹریٹوسفیئر کا ہوتا ہے ویدر پر، اور وہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبل رکھتا ہے ایئر کو اور پریونٹ کرتا ہے لارج اسٹارمز، بڑے بڑے طوفانوں کو پھیلنے سے ٹروپوپاس میں۔ اسٹریٹوسفیئر باؤنڈیڈ ہوتا ہے تک اسٹریٹو پاس میں، جہاں پر ایٹماسفیئر دوبارہ آئسو تھرمل یعنی اس کے ٹمپریچر انورژن ختم ہو کے ٹمپریچر ایک جیسا ہو جاتا ہے، اور ایوریج بلندی اسٹریٹوسفیئر کا 50 کلومیٹر تک ہوتا ہے، اور اس کا جو پریشر ہے وہ 1 ملی بار یعنی 0.1 کلو پاسکل پریشر ہوتا ہے۔ اس کے اوپر میزو اسفیئر ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے میزو بیچ کو کہتے ہیں، تو میزو اسفیئر مڈل لیئر ہوتا ہے ایٹماسفیئر کا، یعنی اسٹریٹوسفیئر اور تھرموسفیئر کے بیچ یہ اس میں دو اہم باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پہلی بات، ٹیمپریچر میزوسفیئر کا کم ہوتا ہے ہائٹ کے ساتھ، اور اس کے ٹاپ پہ میزوسفیئر کے ٹیمپریچر جو ہے بالکل ٹھنڈا ہو کر -90 ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے۔ اور سیکنڈ بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ایئر از ایکسٹریملی تھن، ہوا بہت پتلی ہو جاتی ہے، 99.9% ایٹماسفیئر کا ماس یہاں سے نیچے موجود ہوگا، یعنی یہاں پر صرف 0.1% ایٹماسفیئرک ماس رہ جاتا ہے۔ تاہم نائٹروجن اور آکسیجن کا جو مقدار ہے، پروپورشن ہے اس لیولز میں، وہ تقریباً سیم ہوتی ہے جیسا کہ سی لیولز میں۔ تو میزوسفیئر میزوپاس پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے، ایوریج بلندی میزوپاس کی 85 کلومیٹر تک ہوتی ہے سطح زمین سے، جہاں پر ایٹماسفیئر دوبارہ آئسو تھرمل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر جو پریشر ہے وہ 0.005 ملی بار یا 0.005 کلو پاسکل پریشر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے تھرمو اسفیئر۔ اس کے بعد اسٹارٹ ہوتا ہے تھرمو اسفیئر۔ تھرمو اسفیئر کے نام سے ظاہر ہے تھرم ہیٹ والا اسفیئر، یہ 80 کلومیٹر سے اوپر اسٹارٹ ہوتا ہے، اور چوتھا لیئر ہے زمین کے اوپر کا، اور یہ میزو اسفیئر سے اوپر ہوتا ہے، اور یہ کافی پتلا ہوتا ہے، اور ٹیمپریچر یہاں پر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ٹیمپریچر اس وجہ سے ہائی ہوگا کیونکہ یہاں پر جو سولر ایکٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، سورج کی ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈائریکٹ سورج کی ہیٹ پڑ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہاں پر ٹیمپریچر 1500 سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے۔
इसके बाद है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर थर्मोस्फीयर से ऊपर एक इलाका है, तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर तक, 80 किलोमीटर से ऊपर, और यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के चार्ज पार्टिकल्स, आयंस वगैरह मौजूद होती हैं, इसलिए इसको आयनोस्फीयर कहते हैं। रेडियो वेव्स जो ज़मीन से ट्रांसमिट होती है, जाती हैं ऊपर की तरफ, वो इसी आयनोस्फीयर में टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और ज़मीन की तरफ आती है। यहाँ पर भी हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लास्ट में है एक्सोस्फीयर। एक्सो कहते हैं बाहर को, यानी सबसे बैरूनी स्फीयर। तो ये अपर मोस्ट लेयर है या लास्ट लेयर भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल्स बहुत ही फास्ट मूव कर रहे होते हैं और वहाँ के मॉलिक्यूल्स एस्केप वेलोसिटी को अटेन करते हैं। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है जमीन की ग्रेविटी से निकल जाने वाली वेलोसिटी। तो मॉलिक्यूल यहाँ जमीन से निकल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।